بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ایک اور نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے مفلسی. مفلسی یہ لکھی ہے نذیر اکبر آبادی نے، جن کا ولی محمد نام تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے. تخلص آپ سمجھتے ہیں نا، وہ نام جو شاعر حضرات اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. آپ دہلی میں پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد فاروق تھا. اکلوتے بیٹے تھے آپ اپنے والدین کے. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت انہوں نے دلی کو خیرباد کہا اور آگرہ کی راہ لی، اور وہاں اکبر آباد میں مستقل طور آپ نے رہائش اختیار کی. کھیل کود سے کافی دلچسپی ان کی تھی. بہرحال آپ کا کلام جو ہے، کافی نظمیں آپ نے کہی ہیں. بڑی مشہور نظمیں آپ کی جو ہے وہ آدمی نامہ ہے، مفلسی ہے، روٹی نامہ ہے، مکافات وغیرہ ہیں. 1830 میں آپ نے انتقال کیا. 1830 میں نذیر اکبر آبادی نے انتقال کیا. تو نذیر اکبر آبادی ہی کی لکھی ہوئی یہ نظم جو ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مفلسی. جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کی آتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کی آتی ہے مفلسی. مخمس ہے یہ. کل میں نے آپ سے کہا تھا 5 مصروں والی جو نظم ہوتی ہے اسے مخمس کہا جاتا ہے. پہلی نظم جو ہم نے پڑھی تھی نعت کی شکل میں، وہ مسدس تھی، اور آج یہ مخمس ہے. تو نذیر اکبر آبادی اس پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کے حال پہ مفلسی آتی ہے، مفلسی آپ سب جانتے ہیں، غربت، تنگ دستی، غریبی. جب کسی شخص پہ غریبی کا حملہ ہوتا ہے، کوئی مفلس ہو جاتا ہے، پھر کس کس انداز سے اسے یہ مفلسی تنگ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے. کئی پہلو یا کئی تصویریں ہمارے سامنے نذیر اکبر آبادی نے رکھی ہیں اس نظم میں. کہا پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، کبھی اسے پیاس تنگ کرتی ہے، کبھی بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. کبھی کبھی اسے پوری رات پورا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. کہا ہم تو کہتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا صحیح اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود مفلس ہو، جس نے مفلسی میں زندگی گزاری ہو یا زندگی گزار رہا ہو، کہ یہ کس کس انداز سے ستاتی ہے انسان کو. مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر. بڑی خوبصورت بات اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں بات کہی ہے کہ ایک مفلس جو ہے اس کی نظر آن بان پر نہیں رہتی ہے،
شان پر نہیں رہتی ہے. ایک انسان جو ہے اپنی شان کی طرف دیکھتا رہتا ہے, میرے کپڑے کیسے ہیں, میرا لباس کیسا ہے, میرا چہرہ کیسا ہے, میرے بال کیسے ہیں, اکثر دیکھتا رہتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, میری شان کیسی لگ رہی ہے. مفلس شخص جو ہے اس کی نظر نہیں رہتی ہے اپنی آن بان کہ اس کی شان کیسی ہے. بس وہ تو ایک ایک نان پر, نان روٹی کو کہا جاتا ہے. اس طرح آپ جانتے ہیں کہ نان بائی روٹی بیچنے والی کو کہتے ہیں, نان بائی. نان روٹی کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک نان پر, آج کل شاید آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کہاں کہاں کس کس انداز سے اس وقت روٹیوں پر جپٹتے ہیں وہ غریب لوگ. ایک تو اپنی غربت کی وجہ سے, اور پھر جو آج کل یہ چل رہا ہے لاک ڈاؤن, اس کی وجہ سے مزید ان کی جو حالت ہے وہ ابتر ہوئی ہے, بہت خراب ہوئی ہے. کس طرح سے ایک ایک نان پر وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. کہاں مفلس کی کوئی نظر نہیں رہتی ہے اپنی آن پر کہ لوگ کیا کہیں گے, میری شان اس سے گھٹ جائے گی, میں ہاتھ پھیلاؤں گا. وہ مجبور ہو جاتا ہے ہاتھ پھیلانے پر. خود شاید اگر وہ برداشت بھی کرتا, موت کو بھی گلے لگاتا, لیکن بچوں کی بھوک جو ہے اسے برداشت نہیں کرنے دیتی. بچے اسے مجبور کرتے ہیں ہاتھ پھیلانے پر یا لڑنے پر, ایک ایک نان پر. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر, جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر. تصویر کھینچے بالکل. اگر آج جس وقت ہم یہ شعر اس کا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے, میرے سامنے تو بالکل اس وقت وہ ویڈیو آ رہی ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ, بچے بوڑھے, اس کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی نے جو رکھا تھا وہاں راستے میں, کہ وہ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر. دسترخوان کو بولتے ہیں خوان, یا تھالی کو بولتے ہیں جس میں کھانا رکھا جاتا ہے. اس پر وہ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے. آن لمحے کو کہتے ہیں. ہر آن یعنی ہر وقت یا ہر لمحے, جب بھی اسے موقع ملے وہ ٹوٹ پڑتا ہے اس روٹی کے خوان پر, اس برتن پر جس میں روٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں, جس طرح کتے لپکتے ہیں, جھپٹتے ہیں کس پر, استخوان ہڈی پر. استخوان ہڈی کو کہتے ہیں. جس طرح وہ ہڈی پر ٹوٹتے ہیں اسی طرح سے یہ مفلس لوگ جو ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹتے ہیں. ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی, ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. یہ مفلسی, یہ غربت, یہ بیچارگی, یہ لاچارگی, یہ اسی طرح سے ان کو آپس میں لڑاتی ہے. کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل, کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل. کپڑے پھٹے تمام, بڑے بال فیل فیل, منہ خشک دانت زرد, بدن پر جمع ہے میل. سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی, یہ دکھ وہ جانے جس پہ کی آتی ہے مفلسی. اب اس میں ایک اور انداز سے نذیر اکبر آبادی ہمیں سمجھا رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں, ہر شخص کو بتا رہے ہیں کہ کیسا ہی آدمی ہو, یعنی کوئی کتنی ہی لیاقت کا مالک ہو, کتنی ہی عزت کا مالک ہو, کتنا ہی اس کے اندر بہت سارے فن ہوں, لیکن افلاس کے طفیل, افلاس کے سبب
اخلاص کے ذریعے، افلاس کی وجہ سے، افلاس مفلسی کو کہتے ہیں، غربت کو کہتے ہیں، یہ اس کا ناؤن یعنی اسم ہے. اس افلاس کے سبب، غربت کے سبب کوئی اسے گدھا کہتا ہے، کوئی اسے بیل کہتا ہے، یعنی ایسے ایسے نام، برے ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے کہ جو آدمی کبھی بھی اپنے لیے پسند نہ کرے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی برے نام سے پکارے، لیکن مفلس کو پکارا جاتا ہے. ہمیں تو اس کی رکاوٹ کی ہے، قرآن مقدس میں بھی اس بات کی رکاوٹ کی گئی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہا گیا ہے. وائل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کو برے نام سے پکارتے ہیں، حمز و لمز میں جو مبتلا ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں شاعر کہ کوئی اسے گدھا کہتا ہے، کوئی اسے بیل کہتا ہے. کپڑے پھٹے، تمام بڑے پھیل، اس کے بال جو ہیں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. منہ اس کا خشک ہوتا ہے، دانت اس کے زرد ہوتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، اور بدن پر بھی اس کے میل جمع ہوتا ہے. بس اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ جیسی قیدیوں کی ہوتی ہے. جیسے کوئی قیدی ہو، پرزنر ہو، کوئی قیدی ہو، اس کی جو شکل ہوتی ہے مفلس انسان کی ویسی شکل ہوتی ہے. دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر. یہ دعا ہے، پیاری دعا کی ہے لاسٹ میں کہ ایک شاہ یعنی بادشاہ سے لے کر فقیر تک. فقیر گدھا کو کہتے ہیں، مانگنے والے کو کہتے ہیں. ایک بادشاہ سے لے کر ایک بھکاری تک، اے اللہ تو کسی کو مفلس نہ بنانا. خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے. خالق یعنی ہمارا خالق، پیدا کرنے والا اللہ، وہ کسی کو مفلسی میں، غربت میں اسیر نہ کرے. اسیر ہوتا ہے قیدی. اسیر کسے کہتے ہیں؟ بندی کو، قیدی کو کہتے ہیں. اس کی جمع ہے اسارا. اسیر کی جمع کیا آتی ہے؟ اسارا. بہت سارے قیدی. کہ خالق کسی کو مفلسی میں قید نہ کرے یا اسیر نہ بنائے کسی کو مفلسی کا. اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر. اشرف جو ہوتا ہے عزت والا، شرف والا، جس طرح انسان کو کہا گیا یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والا، تہذیب یافتہ. فرما رہے شاعر کہ اشرف کو یہ بناتی ہے ایک آن میں فقیر. ایک عزت والے، ایک شریف آدمی کو یہ فقیر بنا دیتی ہے. کیا میں مفلسی و خرابی کہوں نذیر، کہ میں مفلس کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کروں، اس کی کون کون سی خرابی میں بیان کروں. اے نذیر، یہاں اپنا تخلص استعمال کیا ہے نذیر نے. وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. لاسٹ میں اس نے کنکلوڈ کیا ایسی بات سے کہ بس میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں کون کون سی خرابی، میں کون کون سے اس کے عیوب بیان کروں مفلسی کے. بس اتنا ہی کہہ دوں گا کہ یہ وہی شخص جانتا ہے جو مفلسی کا اسیر ہو، جو مفلسی میں پھنسا ہوا ہو. اس کو کس کس انداز سے مفلسی ستاتی ہے بس یہ وہی جانے. وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. دل کو جلانا جو ہے محاورہ ہے. یہ ایسے اگر الگ الگ ہم اس کے دیکھیں گے، دل کو کہتے ہیں جلانا، آگ لگانے کو کہتے ہیں. دل کو کوئی آگ نہیں لگاتا. تو اس سے یہی مراد ہے کہ کس طرح سے رنج دینا، تکلیف دینا، کسی کو مشکل میں پھنسا دینا، کسی کے ذہن کو بڑا، کسی کے دل کو مایوس کرنا مختلف انداز سے. تو یہ محاورہ ہے. کچھ اور محاورے بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آگے. تو یہ مختصر سی نظم تھی جس میں مفلسی پر
نذیر اکبر آبادی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو مفلسی ہے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، یا اس نصاب میں اس نظم کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب آج ہی سے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ مفلسی کس قدر انسان کو گرا دیتی ہے. ہم خود بھی اپنے لیے دعا کریں اپنے مالک سے کہ وہ ہمیں مفلسی میں مبتلا نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ اپنا فرض یاد دلا رہے ہیں شاعر کہ ایک مفلس کی کس انداز سے ہم نے خدمت کرنی ہے، کیسی قدر اس کی کرنی ہے، عزت کیسی اس کی کرنی ہے. اور قرآن مقدس میں تو بہت سارے مقامات پہ کہا گیا ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ایک جگہ کہا گیا ہے. کچھ لوگوں کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود مسکین کو اگر کھانا نہیں کھلاتا، اکساتا بھی نہیں ہے، کسی کو بولتا بھی نہیں کہ تم مسکین کو کھانا کھلاؤ. خود کھانے تو الگ بات ہے. تو کچھ جگہ تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کہ وہ جب ایسے مسکینوں کو، مفلسوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کھلاتے ہیں، ہم آپ سے، اگر ہم آپ کو کھلا رہے ہیں تو اس پر ہم آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتے. سورۃ الدہر میں اس کا ذکر ہے کہ ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، مگر کیوں کھلا رہے ہیں؟ نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے اس کی جزا نہیں چاہتے اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں. یہ مفلس کے بارے میں، مفلس کو کھانا کھلانے اور کئی انداز سے یہ بات کہی گئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سلسلے میں ہمیں بڑی تاکید کی ہے کہ ان مفلسوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے. آپ کے وقت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت بڑا گودام تھا کھجوروں کا، وہ اس میں رکھتا تھا ذخیرہ کر کے، اس کے بعد بیچتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ سب خیرات کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں بانٹ دیے جائیں. کہا جب سب کو بانٹ دیا گیا، بالکل خالی کر دیا گیا، حضور سے کہا گیا کہ بالکل سب ختم ہو گئے، وہ اندر چلے جاتے ہیں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں اچھی طرح دیکھتے ہیں تو ایک سڑی ہوئی گلی سڑی کھجور ملتی ہے آپ کو. اس کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں یہ گلی سڑی ایک کھجور، اسے کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، کہا یہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں دی ہوتی تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا، اتنا بڑا آج یہ گودام دینے کے مقابلے. آج اتنا دیا، اس کا اجر اتنا نہیں ملے گا اس سے جتنا ایک شخص کو زندگی میں جو اپنے ہاتھوں سے دے گا. اکسایا ہے اسی بات پہ، ہم کو بتایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا دھیان رکھا کریں، خیال رکھا کریں، کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ مفلسی کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طرف بھی ہماری توجہ مبذول کی، وہ بھی ہم دھیان میں رکھیں. آپ نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہیں گے؟ ہم سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ حقیقی معنوں میں مفلس کون ہے؟ سب نے کہا آپ اور آپ کا اللہ اور آپ اس کا رسول جانتا ہے بہتر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس نے کیا 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 ہو، نماز ادا کی ہو، روزہ رکھا ہو، بڑی باتیں کی ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس حال میں بھی آیا ہو وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، مگر ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال ناحق کھایا ہو اور کسی کا خون بہایا ہو، ناحق کسی کا خون بہایا ہو. پھر کیا ہوگا کہ اس کی وہ نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی جس کا اس نے مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو اس کا مال اٹھا کر اسے دیا جائے گا. اگر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، پھر ان لوگوں کے جن کا قرضہ اس پر ہوگا ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس پر ڈالے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا
جہنم میں. کا حقیقی مفلس، صحیح مفلس یہی ہے. یہاں اگر کوئی مفلس ہوگا کسی نہ کسی وقت ممکن ہے وہ درست بھی ہوگا، آ جائے گا، اللہ کو اس پہ رحم تو آ جائے، صحیح حالت میں آ جائے، لیکن وہاں کا مفلس ایسا ہوگا پھر کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہیں پہ رہے گا. لہذا ہمیں اس مفلسی کو جو ہم نے آج پڑھا اس سے درس لینے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم خود بھی مفلسوں کا خیال رکھیں اور اپنی مفلسی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ یہاں بھی ہم مفلسی سے بچیں اور اس دن بھی ہم اس حقیقی مفلسی سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.